پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں بنا ہے. اب تک پاکستان نے جو اس جنگ میں ہے ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنسنگ رول ادا کیا ہے. ایک طرف تو پاکستان نے ایران پہ حملے کی مخالفت کی ہے، اور دوسری طرف حالانکہ اس میں جو ہے جب مخالفت کرنے کی بات آئی تھی تو صرف اسرائیل کو ضرور کنڈم کیا، اس میں امریکہ کا نام نہیں لیا. حالانکہ سب کو ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کے ایران پہ حملہ کیا تھا، لیکن شاید کوئی مصلحت تھی ان کی ہماری، یا ایک لحاظ سے جو مفاہمت کی پالیسی امریکہ کے ساتھ رہی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان گورنمنٹ نے کبھی بھی امریکہ کے ڈائریکٹ پہ کی مذمت نہیں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان نے ایران کی حملوں کی، جو کہ سعودی عربیہ اور دوسرے خلیجی ممالک میں جو حملے ہوئے تھے، اس کی بھی مذمت کی ہے. تو ایک جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ڈیلیکیٹ بیلنسنگ ایکٹ پاکستان نے رکھا ہوا تھا. لیکن وہی بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب تک جو ہے یہ اپنی بیلنسنگ ایکٹ برقرار رکھ سکے گا. کیونکہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے ایک ڈیفنس ٹریٹی موجود ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک حد تک سعودی عربیہ اور دوسرے خلیجی ممالک جو ہیں وہ اگر براہ راست نہیں تو بالواسطہ اس جنگ کا حصہ بن چکے ہیں. اور اگر یہ جنگ زیادہ رہتی ہے تو پھر خطرہ اس بات کا رہے گا کہ سعودی عرب بھی براہ راست جنگ میں داخل ہو جائے. جو خبریں خاص طور پہ جو آج نیو یارک ٹائمز کی ایک خبر جو تھی کہ اس میں محمد بن سلمان کی طرف سے امریکہ پہ یہ زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جنگ کو ختم کرنے کے بجائے جو ہے وہ اس کو تکمیل تک پہنچائے. اب اس کی کس حد تک صحیح ہے وہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا اظہار ضرور کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ جنگ کا دائرہ بڑھتے ہوئے جو ہے اس میں یہ سعودی عربیہ تک پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو خود بھی ایک پریشانی ہو سکتی ہے.